نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک جماعت جس کو انبیاء کرام کی جماعت کہا جاتا ہے، ان کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ دوسری جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا، جن کے بارے میں قرآن میں اعلان کیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کلمہ تقوی لازم ہے ان کے ساتھ، وَكَانُوا حَقَّ بِهَا، اور اس کے حقدار بھی یہی تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل بھی یہی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، تو رب العالمین فرماتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اولئک هم الراشدون کہا گیا صحابہ اکرام کو، اولئک هم المفلحون کہا گیا صحابہ اکرام کو، اولئک هم المتقون کہا گیا صحابہ اکرام کو، اولئک هم الفائزون کہا گیا، اولئک هم العادلون کہا گیا۔ سب کے سب صحابہ عادل ہیں، سب کے سب صحابہ راشد ہیں، سب کے سب صحابہ فلاح پانے والے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں صحابہ اکرام کو ایمان والوں کے لیے معیار قرار دیا۔ کفار مکہ نے جو صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا تو کہا الا انہم هم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے تم خود بے وقوف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت امت کو سمجھائی ہے، بتلائی ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ بعد میں آنے والی امت احد پہاڑ صدقہ کرے، اور یہ جو صحابی ہیں ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں تو اس صحابی کی جو عظمت و فضیلت ہے وہ غیر صحابی کی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہر چیز قربان کر دی۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے، اس میں بہار آئی۔ اگر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہجرت کو پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ دردناک واقعہ ہے۔ مکہ کی سرزمین کے اوپر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت عثمان نے ہجرت فرمائی، اور بھی صحابہ اکرام حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ میں جانا، یمن میں جانا، یہ کیا تھا؟ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں جانا یہ کیا تھا؟ یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایثار اور قربانی کی جو مثالیں ہیں، تاریخ ایسی مثالیں
پیش کرنے سے قاصر ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا، والدین کو نہیں دیکھا، رشتوں ناتوں کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، غزوہ بدر میں سامنے بیٹا ہے اور اپنے بیٹے کے مد مقابل تلوار لے کر، بیٹا کہتا ابا جی آپ میری تلوار کی ساتھ میں آئے تھے، باپ سمجھ کے تلوار اٹھا لی۔ فرمایا بیٹے اگر تو میری تلوار کی ساتھ میں آتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، تمہیں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تمہارا سر تن سے جدا کر۔ یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، عتبہ شیبہ باپ چچا مد مقابل، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی طالب ہے، بھائی عقیل ہے، ان کے مد مقابل ہیں، پرواہ نہیں کی، بھائی کی نہیں پرواہ کی، باپ کی نہیں پرواہ کی، بیٹوں کی نہیں پرواہ کی۔ بدر ہو احد ہو، صحابہ اکرام نے کس حد تک قربانیاں دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا اثار دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم کی قربانی کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھیں، حضرت علی کی شجاعت کو دیکھیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت زید ہیں، گھر چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو نہیں چھوڑا، آپ کی قربت میں ہی ساری زندگی بسر کر دی۔ یہ حضرت عداس نینوا سے آتے ہیں، یہ حضرت سلمان فارس سے آتے ہیں، حضرت صہیب روم سے آتے ہیں، دور دراز کے علاقوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کیوں آ گئے یہ لوگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کس کس طرح کی قربانیاں دی۔ آپ غزوہ بدر کو پڑھ کے دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے صحابہ اکرام نے ہر چیز قربان کر دی، نہ مال دیکھا نہ دولت دیکھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آتی ہے، عورتیں آ کے شکایت کرتی ہیں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں بھی خرید کے دیتے ہیں، مسجد نبوی کے لیے جگہ بھی خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑتے، جسم پہ پہنا ہوا لباس بھی صبح فروخت کر دیتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفاة سے قبل صحابہ اکرام کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو رب العالمین نے اختیار دیا، دنیا و ما فیہا میں جو چاہتا ہے لے لے، یا رب العالمین کی ملاقات کو پسند کرے۔ تو فرمایا اس شخص نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، صحابہ نے سبحان اللہ کہا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس سبحان اللہ کو سن کر سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو بیان کیا، آپ نے سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت کو بیان کیا، آپ نے سیدنا عثمان و علی کی فضیلت، آپ نے حسن و حسین کی فضیلت، آپ نے حضرت معاویہ کی فضیلت، آپ نے حضرت ابو سفیان کی فضیلت، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صحابہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے گویا وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اللہ نے میرے لیے میرے دامادوں کو چنا، میرے سسروں کو چنا۔ ان کا خیال کرو، ان کا حیا کرو۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنی ہے، اور صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہماری محبت ہے
وہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ صحابہ کو اپنے ایمان میں معیار ٹھہرانا ہے، اپنے اعمال میں معیار ٹھہرانا ہے۔ جو عقائد صحابہ کے ہیں، جو اعمال صحابہ کے ہیں، اگر وہی عقائد اور اعمال ہمارے ہوں گے تو یقیناً دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے، آخرت میں بھی ہماری فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت، عقیدت، ان کا ادب، ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے حضرات صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کیا، اللہ ہمیں بھی ویسے ہی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔